پرنسپل گورنمنٹ ایلیمنٹری کالج ناروان جناب عبد الرحمان صاحب. الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نداولها ایاما بین الناس صدق اللہ العلی العظیم. جناب صدر، مہمان خصوصی، معزز سامعین، عزیز طلباء، بالخصوص اب میں یہ سوچ رہا ہوں کہ میں اس میں کیا اضافہ کر سکتا ہوں. جہاں تک میں نے جناب سلیم شاد بھٹی صاحب کو ایک دوست، ایک ساتھی ہونے کے ناطے سے پایا، وہ انتہائی مخلص دوست اور بہترین ٹیچر ہیں، استاد، مکمل استاد جسے آپ کہہ سکتے ہیں. اور ہر شعبے میں اسکول کا، ادارے کا، مضامین کا، کام کھیلوں کا ہو، تعلیم و ادب کا ہو، میں نے ان دن ہر شعبے میں ایک مکمل استاد دیکھا. ایسوسی ایشنوں میں ان کی نمائندگی بڑی بڑھ چڑھ کر رہی، اور جب بھی کبھی کوئی مسائل پیدا ہوئے انہوں نے اپنے کمال تدبر سے اپنے ساتھیوں کو اپنے قیمتی مشورہ جات سے نوازا. اور مجھے یہاں تک یاد ہے کہ یہاں ایک مسلم ماڈل اسکول شکر گڑھ میں ایک تقریب ہوئی تھی، جناب چیئرمین بورڈ صاحب وہاں تقریر لائے تھے تشریف. وہاں انہوں نے انگلش میں نظم کہی تھی. تو میں چونکہ ایک ٹریننگ ادارے کا استاد ہوں، اسی حوالے سے میں انہیں خراج تحسین پیش کرتا ہوں. میری نظر میں ٹیچر اسی کے الفاظ میں، یعنی ٹیچر TEACHER، یہ الفاظ ہیں اس کے. ٹیچر سے مراد ٹیکنیشین ہے، ای سے مراد ایجوکیشن ہے، اے سے مراد اگلا لفظ جو اینالائزر ہے، سی سے مراد کلچر ہے. یعنی ٹیکنیشین آف ایجوکیشن، اینالائزر آف کلچر. کس طرح سے؟ آگے تین لفظ ہیں، HE اور R. H سے میں مراد لیتا ہوں آنیسٹلی، اور E سے مراد لیتا ہوں ارنیسٹلی، اور R سے مراد لیتا ہوں رائٹلی. تو ٹیکنیشین آف ایجوکیشن، اینالائزر آف کلچر، آنیسٹلی، رائٹلی، آنیسٹلی، ارنیسٹلی اینڈ رائٹلی. میں نے اس ڈیفینیشن پر جناب محمد سلیم شاد بھٹی صاحب کو بالکل پرفیکٹ پایا. اور ویسے دوستوں میں ان کی محفلیں جو ہیں وہ ہمیں یاد رہیں گی. ان کی خندہ پیشانی، ان کا خلوص، ان کا ایثار، یہ ایسی صفات ہے جو ہمیں یاد رہیں گی. لیکن ایک سروس کا پیریڈ جو وہ گزار کے جا رہے ہیں، یہ سرکاری ملازمت کی زندگی جس سے وہ فارغ ہو رہے ہیں، اس کا مطلب میں ہرگز یہ نہیں لوں گا کہ وہ ہم سے جدا ہو رہے ہیں. بلکہ میری درخواست ہوگی ان سے کہ وہ اپنی تعلیمی خدمات جو ہیں، ان کے عظیم اور مفید مشورات جات جو ہیں، اور تعلیم میں جو ان کی تحقیقات ہیں، ان سے ہمیں نوازتے رہیں، تاکہ
دیگر اساتذہ کرام جتنے بھی ہیں وہ سب کے سب اس مشعل کو روشن رکھیں اور اسے آگے بڑھاتے رہیں. اور واقعی نام کی مناسبت ہے، نام ان کا سلیم، اور میں نے واقعی انہیں سلیم الطبع پایا. اور دعا یہی ہے کہ جو انہوں نے تخلص رکھا ہوا ہے اللہ انہیں شاد رکھے. بہت بہت شکریہ. کو اظہار خیال کے لیے دعوت دے رہا ہوں جناب ڈاکٹر سکندر صاحب، پرنسپل گورنمنٹ ڈگری کالج شکر کا. جناب ڈاکٹر سکندر صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جناب صاحب صدر، جناب مہمان خصوصی، ریٹائرڈ و حاضر سروس سربراہان سیکنڈری سکولز، یہاں اسکول میں کام کرنے والے سلیم شاد بٹی صاحب کے ساتھ کام کرنے والے اساتذہ کرام، عزیز طلباء، دیگر جو مہمانان گرامی تشریف لائے ہیں. پہلے میرا یہ گمان تھا کہ آج صرف ضلع ناروال کی حد تک تمام جو تعلیم سے شعبہ سے متعلقہ لوگ ہیں وہ یہ کنجروڑ کا رخ کیے ہوئے ہیں، لیکن ابھی اس جلسے میں بیٹھے ہوئے میرا یہ گمان غلط ہوا. یہ جو ہجوم یہاں پہ سلیم صاحب کے ساتھ اظہار محبت عقیدت کے طور پر کرنے یہاں پہ جمع ہوا ہے، اس میں ضلع کی حدود بھی پھلانگی جا چکی ہیں. اور ابھی ہمارے یہاں بیٹھنے کے دوران جناب چیمہ صاحب، احمد نواز چیمہ صاحب، سینئر سبجیکٹ اسپیشلسٹ، پتہ نہیں آخری خبریں آئیں تک یہی ہیں نا، پرنسپل بھی ہو گئے ہیں، وہ سیالکوٹ سے تشریف لائے ہیں ایک اور مہمان کے ہمراہ. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ آج کا تعلیمی اجتماع جس میں ناظم اعلیٰ تعلیم، جسے ڈسٹرکٹ ایجوکیشن ایگزیکٹو ڈسٹرکٹ آفیسر ایجوکیشن، ان کے ساتھ ڈسٹرکٹ ایجوکیشن آفیسر سکولز، ان کے ساتھ ڈپٹی ایجوکیشن آفیسر، یہ ایک ایڈمنسٹریشن کی لائن میں، اور اس کے بعد ناظمین، منتظمین، ادارہ جات جو یہاں پہ آئے ہیں، وہ سب جناب محمد سلیم شاد بٹی صاحب کے آج جو ملازمت کا نقطۂ انجام ہے اس میں شرکت کے لیے آئے ہیں. ان کے ساتھ محبت کا ثبوت ہے، ان کے ساتھ عقیدت کا یہ ثبوت ہے. میرے لیے ایک مشکل یہ ہے کہ میں بطور سلیم شاد بٹی صاحب کے ساتھ کبھی بھی بطور کولیگ نہیں رہا ہوں. تو لوگوں نے، کولیگز نے، ان کے سینئرز نے، ان کے جونیئرز نے، ان کے ساتھ رفقائے کار نے اپنے اپنے تجربات کی روشنی میں ان کی صفات، ان کی جو عادات تھی ان کے بارے میں اظہار خیال کیا ہے. تو میرے پاس کہنے کے لیے کیا بنیاد ہے جبکہ میں ان کا کولیگ بھی نہیں رہا ہوں. تو گزارش یہ ہے کہ میرے ساتھ ان کے کولیگ نہ ہونے کے باوجود ایک رشتہ محبت کا، عقیدت کا قائم تھا، اور وہ تھا بڑے بھائی کا اور چھوٹے بھائی کا. یہ بھی کوئی کم بنیاد نہیں ہے کسی کی شخصیت کو پرکھنے کے لیے، اس پر اظہار خیال کرنے کے لیے. جب بھی وہ مجھے ملے انتہائی شفقت سے ملے، بہت اچھی گفتگو کرتے ہیں، پرمغز گفتگو کرتے ہیں، میٹھی گفتگو کرتے ہیں، اور یہی ان کا یہ جو خصوصیت ہے یہ ان کو ہر محفل میں ممتاز مقام دیتی ہے. میں سروس کے آغاز اور انجام کو ایک میرا اپنا نظریہ ہے، زندگی کے آغاز اور انجام سے مماثلت قرار دیتا ہوں. جو شخص دنیا میں آتا ہے اس نے ایک دن اس دنیا کو چھوڑنا بھی ہے. لائک وائز جس شخص نے بھی جوائننگ رپورٹ اپنی ابتدائی پر انگوٹھا لگایا، دستخط کیے، اس کا ایک نقطۂ انجام بھی ہونا ہے، وہ ریٹائرمنٹ کی صورت میں ہوتا ہے. یہ لہذا بات ہے کہ زندگی جس طرح سے بعض اوقات جسے کہتے ہیں جی بیفور وقت نہیں تھا، پری میچور، تو اس طرح سے سروس میں بھی بعض اوقات ہو جاتا ہے کہ بعض اوقات گورنمنٹ نے ہاتھ کھینچ لیا، بعض اوقات ملازم نے اپنا دامن سمیٹ لیا، بعض اوقات کوئی حادثہ ہو گیا تو سروس جو ہے وہ درمیان میں ہی جانا پڑ گیا، ریلیونگ ہو گئی. لیکن الحمدللہ مقام شکر ہے کہ بٹی صاحب سبھی سروس کی جو سبھی میعاد ہے وہ پوری کر کے آج اس سروس کو خیر بات کہہ رہے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ آج کے دور میں
جو ملازمت کا حال ہو گیا، اس میں آدمی اگر 32 دانتوں کے ساتھ اور اصلی کالے بالوں کے ساتھ ریٹائر ہوتا ہے تو وہ ایک ساتھ سے نوجوانی میں ریٹائر ہو گیا. جو تفکرات اور جو ملازمت کے اور معاشرے کے جو حالات ہیں، اس میں تو یہ اعضاء جو ہیں، یہ بازو جو یہ ٹانگیں، ان کی بھی خیر نہیں ہے. چاہے جائے کہ آدمی بالکل ہوش و حواس میں پرامن طریقے سے اور خیر سگالی کے طریقے سے اس فیز سے عہدہ برا ہو جائے. میرا خیال ہے بہت سارے حضرات میرے ساتھ اتفاق کریں گے. تو بہرحال میں انہیں اس مرحلے سے سرخرو ہونے پر اپنے دل کی اتھاہ گہرائیوں سے مبارکباد دیتا ہوں. ان کی شخصیت کے جو پہلو میرے سامنے ہیں ان میں ہے کہ انہوں نے شکرگڑھ میں بھی ایک اچھا خاصا سروس کا دورانیہ گزارا. وہاں پہ وہ تعلیمی اپنے پروگراموں کے علاوہ کھیلوں میں بھی نمایاں ان کا کردار ہے. ابھی تک ہاکی کی سرپرستی کے حساب سے یہ جانے جاتے ہیں. چیمہ صاحب دوسرے دعوے دار ہیں ہاکی کے فروغ کے لیے گورنمنٹ کالج شکرگڑھ میں، ان کا بھی اپنا ہے. لیکن سلیم شاہ صاحب کا بھی، میرا خیال ہے یہ ٹیم ہی نہیں ہوتی تھی ایک ہی دور میں. سلیم شاہ بٹی صاحب اور چیمہ صاحب ایک ہی دور میں وہاں پہ یہ ہاکی کے فروغ کے لیے اور چیزوں کے علاوہ یہ کوشاں تھے اور انہوں نے بہت نمایاں کامیابیاں حاصل کی. تو اس کے علاوہ یہ بھی میرے علم میں ہے کہ سلیم شاہ بٹی صاحب کی انگریزی پر بڑی گرفت تھی اور یہ اکثر اپنے افسروں کے ساتھ انگریزی کی مقابلہ بازی بھی ان کی چلتی رہتی تھی، کبھی ایکسپلینیشن، کبھی اس کا جواب اور کبھی اس طرح سے. تو یہ بہرحال ان کی شخصیت کے کچھ مختلف جو میرے سامنے ہیں پہلو ہیں اور سارے ہی مثبت ہیں، الحمدللہ سارے مثبت ہیں. ختم ہو رہا ہے یہ سوشل لائف میں، جیسا کہ چودھری عبدالرحمان صاحب نے فرمایا کہ اب بھی وقت ہے اور یہ وقت پتہ نہیں کب تک، جب تک ان کی توانائیاں برقرار ہیں اللہ تعالیٰ انہیں بہت لمبی عمر اور صحت دے. ان کے ساتھ بہت سارے قیمتی تجربات وابستہ ہیں تعلیمی عمل سے متعلقہ. تو توقع یہ کی جاتی ہے کہ وہ اس دور سے گزرنے کے بعد اپنے ان تجربات کو مردہ نہیں ہونے دیں گے. کسی نہ کسی صورت میں اس کی بہت ساری گنجائش موجود ہے. وہ اس عمل سے وابستہ رہیں گے، اپنے مشوروں سے، اپنے تجربات سے اس سسٹم کی تقویت کا باعث بنتے رہیں گے اور اسی طرح سے مرنجا مرنج جس طرح سے سوسائٹی میں، معاشرے میں ان کو آج خراج تحسین مل رہا ہے، اس سلسلے کو آگے بڑھائیں گے. میں آپ سب حضرات کا زیادہ ٹائم نہیں لیتا، شکریہ ادا کرتا ہوں اور خصوصاً جناب سلیم شاہ بٹی صاحب کا کہ انہوں نے رات بالاسرار ٹیلی فون کر کے مجھے یہ حکم فرمایا کہ کوئی گنجائش نہیں ہے، شرکت ضرور کرنی ہے. میں حاضر ہوا ہوں. بہت نوازش. السلام علیکم. چیمہ صاحب جو ایک طویل سفر طے کر کے آئے ہیں کہ وہ اپنے اظہار محبت کے لیے ڈاکٹر سکندر حیا صاحب، جناب محمد سلیم شاہ بٹی صاحب، دیگر تمام دوست مجھے تو نظر آ رہے ہیں. ان دوستوں کی میرے لیے اتنی طویل فہرست ہے کہ میں کس کس کا نام لوں. آپ سب کی خدمت میں اور عزیز طلباء آپ کی خدمت میں آداب. جس طرح ڈاکٹر صاحب نے فرمایا کہ یقیناً بٹی صاحب کی محبت جہاں ضلع ناروال کے ساتھیوں نے اپنی بھرپور نمائندگی کا اظہار کیا، یہاں پر سیالکوٹ سے یقیناً آنا جو ہے مشکل لگتا ہے، لیکن بٹی صاحب کی محبت مجھے بھی یہاں تک کھینچ لائی ہے. جناب محمد نواز چوہان صاحب یہاں پر بات کر رہے تھے کہ میں ان کا ایک شاگرد ہوں. میں اگرچہ کمرہ جماعت میں بٹی صاحب کا شاگرد نہیں ہوں، لیکن جب میں نے 1971 جنوری میں اپنے سبق کا آغاز ایس ایس سی گورنمنٹ ہائی اسکول شکرگڑھ سے کیا، اس وقت میں چونکہ ایم اے ایجوکیشن کر کے آیا تھا تو یقیناً میرا اٹھنا بیٹھنا یا پڑھائی والا انداز ایک ٹیچر والا ابھی وہ مکمل نہیں تھا، کیونکہ یونیورسٹی میں رہنے کی وجہ سے تھوڑا سا اس حوالے سے ایک تو باتیں کروں گا، زیادہ وقت نہیں دوں گا. پہلی بات تو یہ ہے کہ چونکہ میں بالکل نیا ٹیچر آیا تھا
زمانے میں ہم جو نئے دوست بیٹھے ہیں شاید برا نہ مان جائیں کہ ہم یہ انگریزی کی گرامر بڑے اچھے طریقے سے بھرپور انداز سے پڑھایا کرتے تھے. تو میں اس کے لیے چونکہ میں نیا ٹیچر تھا, میں اکثر و بیشتر جناب محمد سلیم شاد بھٹی صاحب سے رہنمائی حاصل کیا کرتا تھا. تو میں انہیں اس حوالے سے اپنا ایک بہترین استاد سمجھتا ہوں. اور گرامر کے حوالے سے مجھے یاد آ گئی بات کہ ڈاکٹر سکندر صاحب کے بھائی ڈاکٹر نثار صاحب نے اس سال پیپر بی میں 75 میں سے 73 مارکس لیے تھے. نہ صرف انہوں نے لیے تھے بلکہ پوری کلاس میں سے 8 طلباء کے 75 میں سے 73 نمبر تھے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کا سارا کریڈٹ, میں نیا استاد تھا, مجھے جو چیز سمجھ نہیں آتی تھی گرامر کی, حتیٰ کہ ٹرانسلیشن کی, حالانکہ میں بی اے میں نے انگلش میڈیم میں کیا تھا, ایم اے ایجوکیشن انگلش میڈیم میں تھا, ممکن ہے مجھے انگریزی بھٹی صاحب سے زیادہ آتی ہوگی, لیکن جو پڑھانے والی انگریزی تھی وہ میں نے ساری ان سے سیکھی تھی, ساری گرامر. اور دوسرے حوالے سے ہاکی کی بات کی ڈاکٹر سکندر صاحب نے. مجھے بچپن سے ہاکی کھیلنے کا بڑا شوق تھا. میں نے تقریباً 14 سال کی عمر میں میٹرک کر لیا, لیکن میری وہ ارج, وہ خواہش چھوٹا ہونے کی وجہ سے قد میں بھی عمر میں بھی وہ پوری نہ ہو سکی کہ ہم جہاں پر ہاکی کھیلنے جاتے تھے وہ جگہ تقریباً میرے گاؤں سے 2 میل دور تھی. اس کے بعد مجھے کالج میں 1 سال فرسٹ ایئر میں نے ہاکی کھیلی, 1 سال تھرڈ ایئر میں کھیلی. بعد میں جب میں شکرگڑھ میں آیا تو پھر ہاکی میں بھٹی صاحب جیسا مجھے استاد مل گیا, اور اس استاد نے مجھے ہاکی کے میدان میں نہ صرف کھیلنے کے رموز اور انداز سکھائے بلکہ اس میں انتظامی معاملات جو تھے ان میں انہوں نے مجھے ترقی دی اور میں آگے ہی آگے بڑھتا گیا. شکرگڑھ میں میں تحصیل ہاکی ایسوسی ایشن کا سیکرٹری تھا, جبکہ اے سی صاحب اس کے پریزیڈنٹ تھے. پھر میں یہاں پر پیپلز جو ٹورنامنٹ ہوتے رہے ہیں اس کا بھی 3 سال تک سیکرٹری رہا ہوں, اور یہ ساری کی ساری جو کریڈٹ ہے وہ بھٹی صاحب کا. نہ صرف یہ کہ میں یہاں تک ہی کھڑا رہا بلکہ جب میں سیالکوٹ میں چلا گیا تو پھر وہ ہاکی جہاں ہم ایک گراؤنڈ میں اکٹھے کھیلتے تھے, کھلاڑیوں کو اکٹھے کھلاتے تھے, وہاں پر پھر سارے لاہور ڈویژن میں 2 اسکولوں, گورنمنٹ ہائی اسکول شکرگڑھ اور گورنمنٹ ہائی اسکول نمبر 2 سیالکوٹ, جب ان دونوں کا نام آتا تھا ہاکی میں تو پھر لوگ اس کو ایک بڑا زبردست اور بہترین مقابلہ سمجھ کے پورا شہر جو تھا وہ امڑ آتا تھا وہ میچ دیکھنے کے لیے. آج بھی میرے ساتھ جو میرا عزیز آیا ہے وہ ہاکی کا کھلاڑی ہے, تو اس سے کل پرسوں بات ہو رہی تھی تو وہ کہہ رہا تھا جی شکرگڑھ کی میں نے گراؤنڈ دیکھی ہے, میگڑی کی گراؤنڈ پر میں کھیلا ہوں. میں نے کہا بیٹے جس گراؤنڈ پر ہم کنجرور میں کھیل کر آئے ہیں تم نے وہ نہیں دیکھی, آؤ ذرا وہ تمہیں دکھا کے لاؤں. آج میں بھٹی صاحب کی ریٹائرمنٹ کے موقع پر یہاں حاضر ہوا ہوں. اس سے قبل 2 دفعہ جب میں یہاں کنجرور, آج تو ماشاءاللہ کنجرور یہ شہر ہے بہت بڑا, چھوٹا سا قصبہ تھا بہت پرانا, تو 2 دفعہ جو میں یہاں پر حاضر ہوا تو وہ صرف ہاکی کی وجہ سے. ایک دفعہ بھٹی صاحب نے شکرگڑھ سے ہمیں یہاں پر دعوت دی, اور دوسری مرتبہ میری ہاکی کلب کو یہاں اسی گراؤنڈ میں ینگ پیپلز ہاکی کلب سیالکوٹ, یہاں پر ایک بہت اچھا ٹورنامنٹ بھٹی صاحب نے کروایا تھا, وہ یہاں پر کھیلنے آئی تھی اور میں بھی ان کے ساتھ تھوڑی دیر کے لیے یہاں حاضر ہوا تھا. یہ تو باتیں ہیں جس سے میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں آپ کو کہ بھٹی صاحب یقیناً ایک بہترین استاد, بہترین دوست, بہترین ساتھی, اس میں کوئی شک والی بات ہی نہیں ہے. البتہ تھوڑی سی ایک آدھ بات ویسے بھی ہو جائے, جب میں نیا آیا تو بھٹی صاحب وہاں سیالکوٹ میں یہ اور ان کا بھتیجا انور یہ رہ رہے تھے, شاید ایک آدھ اور بھی عزیز تھا ان کا, اشرف پتہ نہیں کیا نام تھا. تو مجھے تھوڑا سا یہاں رہائش میں پرابلم تھا, مسئلہ تھا. خیر چلو میرا بھی انتظام ہو گیا.
जब भट्टी साहब मेरे बड़े अच्छे दोस्त बन गए, हम सारा दिन इकट्ठे रहते थे, बल्कि रात को वो मुनीर होटल पर भी तकरीबन 1-1 बजे तक वहाँ गपशप इकट्ठे लगाते रहते थे। एक दिन मैंने कहा, भट्टी साहब ये बताएं, आप बहुत अच्छा आदमी है, बहुत अच्छे इंसान है, लेकिन मुझे समझ नहीं आई कि जब मुझे यहाँ शकरगढ़ में रिहाइश का थोड़ा सा मसला था तो आपने मुझे वो ऑफर क्यों ना की कि आप हमारे साथ रहें। कहेंगे यार तू नवा नवा आया था यूनिवर्सिटी चो, तेरी साढ़े को टैं नहीं सी वेखी जाती, असा आख्या पता नहीं किस तरह का बंदा है, साढ़े रवे कि ना रवे। तो बहरहाल भट्टी साहब के साथ बड़ा अच्छा वक्त गुजरा है इकट्ठा ही। फिर उसी जगह हम जहाँ ये रहते थे, खाना खाते थे, बैठते थे, उठते थे, सारा दिन ये बातें होती रहती थी। एक इसके अलावा छोटा सा एक वाकया हुआ हमारे साथ, वो आप बच्चों के लिए बता दूं जरा, वैसे आपने ऐसा नहीं करना। वो 1 अप्रैल फूल किसी जमाने में आप तो हर कोई समझता है और बुरा समझता है उसको, वो हम दोनों दोस्तों के साथ कोई हाथ कर गया। एक पठान, ये माशाअल्लाह अब्दाली साहब तशरीफ फरमा है, और भी पठान होंगे, वो हमारा शागिर्द था, भट्टी साहब का बराह रास्त शागिर्द था, उसके छोटे भाई मेरे शागिर्द थे। तो वो सुबह सुबह भट्टी साहब के पास गया पहले इनके मकान पर, कि वो चीमा साहब जब रात को वहाँ होटल से वापस आ रहे थे तो पता नहीं किसी के साथ झगड़ा हो गया, उनका सर फट गया, वो पर्चा हो गया, ये हो गया, अपने कमरे में पड़े हुए हैं, पट्टियां लगी हुई हैं। उसके बाद वो मेरे पास आ गया, कहने लगा कि वो पता नहीं रात को भट्टी साहब का पांव स्लिप हो गया, उनकी टांग टूट गई है। उधर से भट्टी साहब अपने कमरे से निकल पड़े और उधर से मैं अपने कमरे से चल पड़ा। ग्राउंड के दरमियान हमारी मुलाकात हो गया, दोनों हम मुस्कुरा के जफी डाल के मिले, बगलगीर हो गए। तो इस तरह की बात है। बहरहाल मैं ज्यादा वक्त नहीं लेना चाहता, क्योंकि मैं अगरचे मेहमान तो मैं भी बुलाया हुआ हूँ, लेकिन यहाँ स्टेज पर मैं बिन बुलाए ये किस्म का आ गया कि मैंने कहा कि मैं चाहता हूँ कि भट्टी साहब को खराज तहसीन पेश करने के लिए मैं यहाँ हाजिर होना चाहता हूँ। और बड़ी मेहरबानी स्टेट सेक्रेटरी साहब की, उन्होंने मोहब्बत फरमाई और मेरा नाम भी उन नामों में शामिल कर लिया जो जनाब भट्टी साहब को खराज अकीदत पेश करने के लिए यहाँ पर हाजिर हुए हैं। मैं इसी के साथ भट्टी साहब के लिए दुआ गो हूँ कि उन्होंने जितना अच्छा वक्त सर्विस में गुजारा है, अल्लाह करे कि वो अगरचे सरकारी नौकरी से मुलाजमत से रिटायर आज हो रहे हैं, लेकिन यकीनन जिस तरह डॉक्टर साहब फरमा रहे थे कि काले बालों के साथ, सारे सही सलामत दांतों के साथ, बगैर ऐनक के साथ अगर एक बंदा इस तरह रिटायर होता है तो उसे रिटायर नहीं समझना चाहिए। यकीनन भट्टी साहब, अल्लाह ताला उनको सेहत दे, अल्लाह ताला उनको तवील जिंदगी दे, वो उसी तरह शाद बात अब जिंदगी गुजारें। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम। जो बड़ा मेहरबान, निहायत रहम वाला है, इंतहाई वाजिबुल एहतराम जनाब एग्जेक्टिव डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर नारोवाल गुलाम सरवर खान अब्दाली, जनाब डॉक्टर सिकंदर हयात साहब प्रिंसिपल गवर्नमेंट कॉलेज शकरगढ़, और मेरे तमाम मुअज़्ज़िज़ीन रफ़क़ा और मेरे बेटों, वक्त की किल्लत के पेश नज़र मेरे जहन में तो कई बातें थीं जो मैं अर्ज करना चाहता था, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि आपका ज़्यादा वक्त न लिया जाए, क्योंकि मेरे बाद आने वाले मुझसे बहुत ही ज़्यादा काबिल एहतराम मुकर्रर हैं अब्दाली साहब। मैंने इस तकरीब के तमाम मुकर्ररीन को बड़े गौर से सुना है। उनके तमाम जज्बात जो थे वो मुझे उनके दिल की अथाह गहराइयों से ज़बान के रास्ते अदा होते महसूस हुए। मैं भट्टी साहब के साथ कोलीग भी नहीं रहा, लेकिन उनके साथ मेरा रिश्ता जो है वो एक बैचमेट का है कि ग्रेड 19 में प्रमोशन जो है वो मेरी और भट्टी साहब की एक ही बैच में हुई थी। लेकिन जैसा कि मैं कहा करता हूं कि फूल चाहे दीवार की उस जानिब हो या दीवार की इस जानिब हो, जब भी हवा चलेगी उसकी महक और उसकी खुशबू जो है वो मज़ाफ़ात में फैलेगी और लोग महसूस करेंगे कि यहाँ इसी दीवार के आसपास कोई खूबसूरत सा खुशबूदार पौधा और फूल है। मैंने इन तमाम मुकर्ररीन की बड़ी खूबसूरत किस्म की जो इन्होंने इनको खराज अकीदत के तौर पे पेश किया है,
میں انہی تمام دعاؤں کو اور انہی تمام تمناؤں کو اور انہی تمام جو انہوں نے خراج عقیدت کے لیے الفاظ استعمال کیے ہیں ان کا ایک گلدستہ بنا کے اپنے الفاظ اس میں شامل اس لیے نہیں کر رہا کہ میرے پاس کوئی ایسے الفاظ نہیں جو میں پیش کروں، میں انہی الفاظ کا گلدستہ بنا کے جناب بھٹی صاحب کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ اللہ کریم کے حضور دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ ان کا حامی و ناصر رہے۔ جس طرح انہوں نے محکمہ تعلیم میں اپنی خدمات سر انجام دی ہیں اور اب وہ یہاں سے فارغ ہو رہے ہیں، آج کی یہ تقریب اس بات کی شاہد اور گواہ ہے کہ ان کی شخصیت اتنی ہی قابل احترام تھی کہ بہت بڑے بڑے لوگ اور دانشمند لوگ ان کو الوداع کہنے کے لیے آئے۔ میں بھٹی صاحب کی طرف سے ان کے سٹاف اور ان کے دیگر ملنے والوں کی خدمت میں بھٹی صاحب کی طرف سے ایک شعر عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اپنے بیتاب کیواڑوں کو مکفل کر لے، اپنے بیتاب کیواڑوں کو مکفل کر لے، اب یہاں کوئی نہیں آئے گا۔ اور میں ان احباب کی طرف سے جنہوں نے انہیں نذرانہ عقیدت پیش کیا ہے ان سے یہ گزارش کروں گا کہ شاید وہ انہیں تقریبات میں تو بلانے کی زحمت گوارا کریں یا نہ کریں، کیونکہ ہوتا تو یہ ہے کہ لفاظی میں ہم کہتے ہیں کہ جی آپ کا رشتہ ہم سے منسلک رہے، آپ اسکول میں آتے جاتے رہیں، لیکن یقین مانیں کہ جب بندہ ریٹائر ہو جاتا ہے تو یہ کیفیت کچھ اور صورت اختیار کر لیتی ہے۔ کچھ لوگ تو بڑے خلوص سے ان کو دعوت دیتے ہیں، لیکن کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ کار سرکار میں مداخلت شمار کی جا رہی ہے۔ بہرحال جناب بھٹی صاحب کی خدمات سے فائدہ اٹھانے کے لیے میں ان کے تمام سٹاف کو یہ گزارش کروں گا کہ ان کی خدمت میں یہ شعر میں عرض کر رہا ہوں کہ ڈھونڈ اجڑے ہوئے لوگوں میں وفا کے موتی، ڈھونڈ اجڑے ہوئے لوگوں میں وفا کے موتی، یہ خزانے تجھے شاید کہ خرابوں میں ملیں۔ میری دعا ہے اللہ کریم بھٹی صاحب کا حامی و ناصر رہے اور اس ادارے میں قائم شدہ روایات جو ہیں خدا کرے کہ ان کا جانشین ان روایات کو نہ صرف قائم رکھ سکے بلکہ ان کو آگے بڑھانے میں اور زیادہ کوشش کرے۔ بچوں سے اور بیٹوں سے میری یہ استدعا ہے کہ اس ادارے کی عظمت اور اس ادارے کا تقدس اور اس ادارے کی عزت کے لیے بھٹی صاحب کی گئی جو باتیں آپ سے وہ بارہا کرتے تھے ان پہ عمل کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ یہ صفات پیدا کی ہیں اور مجھے بھی یہ شرف حاصل ہے کہ میں 2 سال تک ان کا شاگرد رہا ہوں اور واقعی انہیں قدس صفت انسانی پایا ہے۔ تو اب کی نظر یہ شعر کرتے ہوئے انہیں دعوت دے رہا ہوں۔ نگاہ بلند سخن دل نواز جہاں پرسوز یہی رفتے سفر میرے کارواں کے لیے، انجمن میں بھی میسر رہی خلوت اس کو شمع محفل کی طرح سب سے جدا سب کر دے۔ تو میں دعوت دے رہا ہوں جناب سرور خان صاحب ابدالی صاحب کو کہ وہ تشریف لائیں۔ اور دیگر سربراہان ادارہ جات، معززین علاقہ، السلام علیکم۔ آج کی تقریب اگرچہ طویل ہو گئی ہے اور بچوں کے لیے بالخصوص کیونکہ ان کو صبح سے باندھ کر یہاں بٹھایا گیا ہے، ہمیں بھی اپنے بچپن کے وہ دن یاد آتے ہیں جب ماسٹر صاحب 2-3 ماسٹر ڈنڈا لے کے ارد گرد پھرا کرتے تھے کہ کہیں یہ تھک ٹوٹ کر بھاگنا نہ شروع کر دیں۔ اب بھی بچوں کی کیفیت جو ہے وہ مجھے نظر آ رہی ہے کہ ظاہر ہے کہ ہم بھی جب اس حالت میں بیٹھتے تھے تو بہت جلدی تھک جاتے تھے۔ بہرحال چونکہ ایک رسم ہے کہ ایک صاحب جنہوں نے یہاں تقریباً 6 سال تک بیش بہا خدمات سر انجام دیں اور ان کی خدمات کا منہ بولتا ثبوت اس سکول کی حالت کہ یہاں 4 دیواری
उसका जो फ्रंट खास तौर पर, क्योंकि भट्टी साहब, मैं पिछली दफा जब आया तो मुझे इन्होंने कहा कि जब मैं आया तो यहाँ कुछ भी नहीं था, ऐसे ही समझ लें कि जैसे मैं एक जंगल में आ गया था। तो जाहिर है कि ये इनकी दिलचस्पी थी। फिर इनकी अपनी मादरे इल्मी है और इस मादरे इल्मी के नाते भी इन्होंने अपनी दिलचस्पी का इजहार किया। तो इंसान अपने कामों से ही पहचाना जाता है। तो मैंने ये सोचा कि रात भी मुझे इन्होंने फोन किया और मुझे कहने लगे कि आप जरूर आए। तो यकीन जाने कि 3 मीटिंग्स थी आज। एक से फारग हुए मैंने लोधरा साहब को और मदर शाह साहब को भेज दिया कि आप चले, 1 बजे तक इंतजार करें, मैं इंशाल्लाह कोशिश करूंगा, वरना आप अपना काम करें। उसके बाद ईडीओ वक्त के साथ मीटिंग थी, वो मैंने मुलतवी कर दी। डीसी साहब पकड़ के ले गए कि एक तीसरी मीटिंग है, वहां आपका जाना जरूरी है। वहां मैं कोई 20 मिनट बैठा हूं, फिर मैंने उनसे इजाजत ली कि मैंने कंजरूर जाना है, हमारे एक साथी जो है वो रिटायर हो रहे हैं। और चूंकि रिटायरमेंट जो है ये मैं समझता हूं कि एक मुलाजिम की जिंदगी का अहम तरीन लम्हा होता है। हम सब ने रिटायर होना है और पहले आकर फिर जिंदगी से रिटायर होना है, क्योंकि रिटायरमेंट उस वक्त ही होती है जब माफ करना भट्टी साहब, आप तो भी जवान हैं। हाँ, हंसने की बात नहीं है। भट्टी साहब की सेहत जो है, क्योंकि बेसिकली ये खिलाड़ी हैं। मुझे याद है कि जब मैं लेक्चरर शकरगढ़ में आया था तो भट्टी साहब उस वक्त हॉकी वहां खुद भी खेला करते थे और उनके साथ एक काला सा आदमी होता था जिसका नाम अमन नवाज चीमा था। और वो निकर सफेद पहन के जब खेलता था तो टांगे जो थी वो नजर दूर से आती थी। ये अभी अभी यहाँ चीमा साहब आए थे तो ये दोनों अहबाब जो थे ये अपनी जात में एक अंजमन थे, खिलाड़ी थे, उस्ताद थे और अच्छे दोस्त। सलीम शाह भट्टी साहब से तो मेरा इतना ज्यादा उठना बैठना नहीं था, लेकिन चीमा साहब से गाहे बगाहे गपशप हो जाया करती थी और इसीलिए मैं इस बेदखली के साथ उनको याद कर रहा हूँ। उम्मीद है कि मुझे वो माफ कर देंगे, बुरा नहीं मनाएंगे। भट्टी साहब की तारीफ आप सबने की है। जाहिर है कि रस्मन मैं भी 2-4 फिक्रे कह दूंगा और कह भी दिए हैं कि इन्होंने बड़ा काम किया है। ये काम करना भी चाहिए हमें, ये हमारे फराइज भी हैं। अब जबकि भट्टी साहब रिटायर हो रहे हैं, जाहिर है कि उस बोर्ड पर इनका नाम भी लिखा जाएगा और उस पर तारीख भी दर्ज होगी कि ये कब ज्वाइन हुए और कब रिटायर हुए। ये सब चीजें जो हैं वो आने वाले लोग पढ़ेंगे, जाने वाले पढ़ के चले जाएंगे। मेरा सिर्फ एक सवाल है अपने महकमे से, अपने असातिज़ा से, अपने रफ़ाक़ा से और हेडमास्टर एसोसिएशन से कि जब एक आदमी रिटायर होता है आप उसके लिए क्या करते हैं? ये सवाल है और उम्मीद है कि मुझे अगर हेडमास्टर्स एसोसिएशन ने सलीम शाह भट्टी साहब को अलविदा कहा तो इसका वो जवाब मुझे वहां देंगे, अगर नहीं तो ना सही। मैं एक प्रपोजल पेश कर रहा हूं कि जब भी हेडमास्टर्स में से कोई शख्स रिटायर हो तो जिस तरह अदलिया में फुल कोर्ट रेफरेंस होता है, इसी तरह हेडमास्टर हजरात भी उसको फुल कोर्ट रेफरेंस दे। ये तो फंक्शन जो स्कूल वालों ने किया है, हेडमास्टर का इसमें क्या कमाल है? इट इज अ मैटर ऑफ थिंकिंग एंड पॉन्डरिंग ओवर इट के एसोसिएशन हेडमास्टर्स जो हैं वो इस चीज को इनिशिएट करें कि वो अपने प्लेटफॉर्म पे जो उनका साथी रिटायर होता है उसको बुलाएं और उसको अच्छे अल्फाज से, बल्कि मैं ये समझता हूं कि ना सिर्फ अच्छे अल्फाज से बल्कि हेडमास्टर्स एसोसिएशन को हर महीने एक चंदा इकट्ठा करना चाहिए जिसकी अमाउंट 50 रुपए हो, 100 रुपया हो, 20 रुपए हो। और जब भी आपका कोई साथी रिटायर होए, जब भी आपका कोई साथी बीमार हो, आप फिजिकली उसकी हेल्प भी करें, कुछ ना कुछ जरूर हेल्प करें। ये पूरी जिंदगी आपके साथ गुजार के इंसान एक जा रहा है, वो ऐसा ना हो कि वो फैजन फैज का शेर वो जा रहा है कोई शबे गम गुजार के। रिटायरमेंट
बड़ा तकलीफ दे मरहला है एक मुलाजिम के लिए, मैं आपको बता दूं। और बिलखसूस जो इंतजामी पोस्टों पर लोग बैठे हैं, हेडमास्टर हजरात बैठे हैं, वो ये जहन में रखें कि इनकी रिटायरमेंट के बाद इनकी पेंशन का असूल भी बड़ा मुश्किल है। उन इंतजामी पोस्टों में हम भी शामिल हैं, ये सब लोग शामिल हैं। लेट अस टेक द स्टेप। इतनी बड़ी एसोसिएशन है आपके जिले की, 100 हेडमास्टर है, 100 स्कूल है, ये क्या है, नॉमिनल चंदा आप कायम कर लें, एक फंड रख लें अपने पास। जब भी आप में से कोई शख्स किसी मुसीबत में मुब्तला हो, बीमारी में मुब्तला हो और उसकी रिटायरमेंट हो, उसको टोकन, वो आपके टोकन मनी से सारी उम्र नहीं गुजार सकेगा, लेकिन वो समझेगा कि जाने वाले के साथ मोहब्बत की जाती है। जानमाज दे देना, मसल्ला दे देना, ये कोई बात नहीं है ऐसी। एक शख्स 40 साल गुजारता है, उसके साथ मोहब्बत और अकीदत, उसने दोबारा फिर उस अदारे में आना ही नहीं है। मैं आपको बता दूं, हमें पता है कि आदमी ट्रांसफर होकर एक जगह से दूसरी जगह चला जाए, दोबारा आता ही नहीं, उसके टाइम ही नहीं मिलता। तो रिटायरमेंट के बाद उसको कहाँ टाइम मिलना है कि वो दोबारा उस अदारे में आएगा। ये हमारे जो कलमात हैं, ये वक्ती तौर पर ठीक है, हम उसकी तारीफ कर रहे हैं, करेंगे, करना भी चाहिए, और जिस शख्स ने काम किया हो उसको यकीनन खराज अकीदत पेश करना चाहिए। ये कुछ चीजें हैं जो मैं आपके सामने पेश कर रहा हूँ कि अगर जजेस की फुल कोर्ट रेफरेंस हो सकती है, सलीम शाह भट्टी की क्यों नहीं हो सकती, या उसके बाद किसी और रिटायर होने वाले आपके दोस्त की क्यों नहीं हो सकती। मेरा ख्याल है कि अब हमें उस जाने वाले शख्स को मौका देना चाहिए जो इतना अरसा गुजार के अब जा रहा है, और मुमकिन है कि वो जिंदगी की तन्हाइयों में खो ना जाए। आप लोग उसकी तन्हाइयों को दूर करने के लिए कभी कभी एहतमाम कर लिया करें। वमा अलैना इल्ला अल-बलाग। स्टाफ की तरफ से भट्टी साहब में की खिदमत में जो तोहफे पेश करने हैं वो अपने दस्ते मुबारक से उन्हें अता फरमा। जनाब सलीम शाह भट्टी साहब भी तशरीफ लें। खिलाएंगे पहाड़ों के जिगर फूल शफकत के, कुछ इस अंदाज से सब कुछ गुलिस्तान करके छोड़ेंगे। इल्म की मशल जो लेकर उठ खड़े हुए हैं, सारी दुनिया में चरागां करके छोड़ेंगे। मेरे मकतब की ये कलियां जो बन के फूल महकेंगी, इन्हीं के दम से हर जंगल गुलिस्तान करके छोड़ेंगे। अब मैं खिताब दे रहा हूँ जनाब सलीम शाह भट्टी साहब को, वो तशरीफ लाएं और इसके साथ जो मेहमान तशरीफ लाए उनका शुक्रिया भी अदा करें। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। बाखिदमत अब्दुल जनाब डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर मुमताज अहमद खान दोदरा साहब, जनाब सरवर खान अब्दाली साहब, ADO जिला नारोवाल, मेरे दीगर मुअज़्ज़िज़ीन, रफ़ाक़ाए-कार। अब चूँकि साफ ज़ाहिर है कि वक़्त की कमी भाग हुए हैं, मैं सिर्फ अब मुख्तर करते हुए, चूँकि अब्दाली साहब और दीगर साथियों का अब यही तकरार है कि बात को ज़रा आपके आसार और थकावट के आसार देख कर भी कुछ तकाजा करते हैं कि बात को मुख्तर किया जाए। एक सिर्फ
انگریزی نظم جو میں نے اپنے پرانے دور میں، اور اکثر یہ پاکستان ٹائم ایک مشہور انگریزی کا اخبار ہے، اس میں بھی یہ پبلش ہو چکی ہے، اور اکثر یہ دوست اس کو سراہتے ہیں. یہ میں نے آپ کی خاطر، یعنی بچوں کی خاطر، اسٹوڈنٹ کے لیے لکھی ہے. اس میں سراسر آپ کو نصیحتوں سے نوازا گیا ہے. اس کا پہلا شعر کچھ اس طرح کا ہے: بوائز ورک ہارڈ ڈے اینڈ نائٹ, it will make your future bright. Boys work hard day and night, it will make your future bright. If you keen to make your life, build up your character stout and tight. If you keen to make your life, build up your character stout and tight. Root out the diseases, they mar your life. Root out the diseases, they mar your life. Shun the evils and do the right. Be honest, God-fearing and straightforward. It will never lose your might. Be honest, God-fearing and straightforward. It will never lose your might. Be obedient, loyal and disciplined to elders. Do good, have good, and hit the nail right. Exert hard to reach the galaxy of the sky. Exert hard to reach the galaxy of the sky. Conquer the space and enjoy the flight. Meet the challenges of the day gallantly. Meet the challenges of the day gallantly. Thus you will be the man of night. Cultivate the habit to grow flowers. Cultivate the habit to grow flowers as they produce fragrance and delight. Make your country green and clean. Make your country green and clean. It adds prosperity and beauty to the sight. Enter to learn and go forth to serve. جو تمہارے لیے بڑے خاص خصوصاً نسخے ہیں، اس لحاظ سے خاص طور پر یہ: enter to learn and go forth to serve. Spread the knowledge and get its light. Strive hard to win the goal of life, boys. Strive hard to win the goal of life, boys. Work as it is a real fight. اب میں انگریزی اپنے بچوں کے لیے نظم میں نے تیار کی ہوئی ہے، اور یہ نصیحتیں آپ کے لیے ہیں. اب کچھ اس کے ساتھ ساتھ، چونکہ آپ میرے ہاتھوں میں بڑا ایک لمبا مراسلہ اور مقالہ دیکھ رہے ہیں، اس کو میں نے بالکل شارٹ کٹ کر دیا ہے. اب میرے اپنے دوست جو رفقا کار تھے، ان کے لیے کچھ باتیں وہ اس طرح کی ہیں کہ محدود وسائل سے بے پناہ وسائل کے باوجود یہ عظیم درسگاہ عظیم مسافہ کی کاوشوں و حق مسائیوں سے اپنی منزل کی طرف رواں ہے. لیکن کچھ حل طلب مسائل جو میں اپنے ضلع کی انتظامیہ کے گوش گزار کرنا چاہوں گا کہ جب تک ان کو حل نہ کیا جائے، اس کے جو پرانے اور درینہ مسائل ہیں وہ تعلیمی نقطہ نظر سے پورے نہیں ہو سکیں گے. وہ کچھ یوں ہیں کہ یہاں جب سے بھی میں یہاں رہا ہوں، 6.5 سال کا پیریڈ میں نے گزارا ہے، اور میری پوری سروس جو ہے وہ تقریباً 36 سالوں کے سفر پر محیط ہے. اور اگر ان کو دیکھا جائے تو اس ادارے میں جو بڑی واضح خامی اور کمزوری ہے کہ یہاں سٹاف یا عملہ جو سینکشن پوسٹیں ہیں وہ کبھی بھی پر نہیں ہوئی. مثال کے طور اب بھی اس دور میں بھی آپسی کنٹریکٹ کی بھرتی ہونے کے باوجود 2 SST کی پوسٹیں خالی ہیں. ایک DM کی ہے، ایک OT کی ہے، اور یہ کئی سالوں سے سلسلہ چل رہا ہے، بلکہ میرے دور سے شروع اس سے بھی پہلے کا ہے. تو اگر یہ ہمارے ارباب بست و کشاد جو ہمارے ضلع سے متعلق ہیں، اگر اس کی طرف نظر کرم فرمائیں تو ایک یہ ہمیشہ جو ابدی مسئلہ ہے یہ ختم ہو سکتا ہے.
چونکہ اس علاقے میں جو بڑا تاریخی اور بڑا سکول ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہمارے ہی قصبے کا سکول ہے. باقی جو مضافات کے سکول ہیں وہ اتنی زیادہ آبادی یا اتنے زیادہ طلباء نہیں رکھتے. تقریباً 700-800 کے لگ بھگ اب بھی طلباء ہیں. حالانکہ دوسرے چھوٹے پرائیویٹلی جو مینج سکول ہیں وہاں بھی کچھ تعداد جا چکی ہے, لیکن اس کے باوجود بھی تعداد ماشاءاللہ کافی وسیع ہے. اس کے ساتھ ساتھ سائنس لیبارٹری کی ایک ضرورت تھی, وہ اس کے ٹینڈر تو ہو چکے تھے, لیکن نامعلوم وجوہات کی بنا پر نہ جانے وہ نہ ٹھیکیدار آیا اور نہ ہی اس نے کام کا آغاز کیا. یہ بھی میں نے اس کے لیے بڑی ٹرائی کی ہے. سینکشن اس کی ہو چکی ہے. ساتھ ہی لائبریری روم کی نایابی, اس سے تو گزارا اس کے بغیر بھی ہو سکتا ہے, لیکن سائنس کے زمانہ میں سائنس کی لیبارٹری کا نہ ہونا یہ ہمارے طلباء کے ساتھ ایک زیادتی ہے. باقی ماندہ بلڈنگ کی اب 4 دیواریں جو مجھ سے میرے پاس سے باہر رہ گئی ہیں وہ بھی اس بات کا تقاضا کرتے ہیں کہ انہیں بھی اگر ان پر بھی توجہ دے دی جائے تو اس علاقے کے لیے اس ادارے کی جو ہے وہ مثالی ادارہ اس سے پہلے بھی تو ہے, ایک مزید یہ ترقی کے راستے پر گامزن ہو سکتا ہے. آپ اپنے دوستوں کی خدمت میں یہ عرض کرتے ہوئے کہ تیرے گلشن کے نظارے یوں تو کم نہ ہوں گے, تیرے گلشن کے نظارے یوں تو کم نہ ہوں گے, تیری محفل میں لیکن پھر ہم نہ ہوں گے. یاد آئیں گی بہاریں جائیں گے جب یہاں سے, فاصلے دوری کے پھر کبھی کم نہ ہوں گے. بلبلیں آتی رہیں گی چہچہاتی رہیں گی, یاد رفتقاں کے پھر کبھی غم نہ ہوں گے. نو نہالو مسکراتے رہو صدا گاتے رہو, تمہاری اداؤں پہ ہم کبھی برہم نہ ہوں گے. اے گلوں کی بات کیوں کرتی ہمیں اداس, آئے گی تو یاد بہت لیکن یہاں ہم نہ ہوں گے. محنت شاکر سے شاد نے جو بوٹے پالے تھے ان کی فرقت کے بعد وہ اتنے نم نہ ہوں گے. اپنے دوستوں کے لیے یہ کچھ تازہ ہیں, اشعار ہیں غزل کی صورت میں. آج میرے آنسوؤں کی سوگات ہوگی, نئے لوگ ہوں گے اور نئی بات ہوگی. آج میرے آنسوؤں کی سوگات ہوگی, نئے لوگ ہوں گے اور نئی بات ہوگی. میں ہر حال میں مسکراتا رہوں گا, تمہاری محبت اگر میرے ساتھ ہوگی. چراغوں کو اپنی آنکھوں میں محفوظ رکھنا, چراغوں کو اپنی آنکھوں میں محفوظ رکھنا, بڑی دور تک رات ہی رات ہوگی. پریشان ہو تم بھی پریشان ہوں میں بھی, پریشان ہو تم بھی پریشان ہوں میں بھی, چلو میں کدے میں وہیں بات ہوگی. چراغوں کی لو سے ستاروں کی زو تک, چراغوں کی لو سے ستاروں کی زو تک تمہیں میں ملوں گا جہاں رات ہوگی. جب گلشن میں نئے پھول کھلیں گے ہماری تمہاری پھر بارات ہوگی. صداؤں کو الفاظ ملنے نہ پائیں گے, نہ بادل گریں گے نہ برسات ہوگی. مسافر ہیں ہم بھی مسافر ہو تم بھی, مسافر ہیں ہم بھی مسافر ہو تم بھی, شاید کسی موڑ پر پھر ملاقات ہوگی. تو اب میں اپنے سلسلہ کلام کا سلسلہ جو ہے وہ ختم کرتے ہوئے خصوصی طور پر سب سے پہلے میں اپنے دوستوں سے یعنی جو میرے رفقا کار رہے ہیں جن کے ساتھ میں نے تقریباً 6.5 سال مل کر کام کیا ہے, ان کی کاوشوں کو میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں. یعنی اس ادارے کو ترقی میں فلاح و بہبود کے جتنے منصوبے اپنے پایہ تکمیل کو پہنچے ہیں, اس میں اگر میری ٹیم ان میں ٹیم سپورٹ نہ ہوتی تو شاید یہ کبھی بھی مکمل نہ ہو پاتے. تو جناب گرامی منزلت جناب ایڈیو صاحب اور میرے صدر محترم جناب ڈیو صاحب اور معززین علاقہ, اس کے ساتھ ساتھ میرے یک جان و دو کالب جگری دوست اور جناب پرنسپل جناب عبدالرحمان صاحب, جناب پرنسپل ڈاکٹر سکندر ایاز صاحب, چونکہ جوانی کا عالم جناب خان صاحب دالی صاحب کے ساتھ میں نے بھی شکرگاڑ بسر کیا ہے. شکرگاڑ سے وابستگی اس لحاظ سے میں اس کا نام لیتا ہوں
کہ میں نے وہاں زندگی کے 18 سال گزارے ہیں. ان میں جناب چودھری یاسین صاحب ہیں, چودھری شریف صاحب ہیں, یہاں وہ بیٹھے ہیں, اور اس کے ساتھ ساتھ جناب چیمہ صاحب جو بھی سیالکوٹ سے آئے تھے. یہ ایک محبت کی جو کہہ لیں کہ کشش تھی کہ اس کی بنا پر انہوں نے اتنا لمبا سفر کیا. اور دیگر جو میرے باقی ماندہ افتخار صاحب دوست ہیں, تو میں سارے اپنے پرانے رفقائے کار اور اپنے اساتذہ کرام سب کا, اور خصوصی طور پر اس علاقہ کے جو معززین علاقہ آئے ہیں, اسکول کونسل کمیٹی کے جو ممبران ہیں, اور دیگر جو میرے یہاں کے علاقے کے قابل ہستیاں ہیں, ان سب کی خدمت میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں. اور ساتھ ساتھ ان کی تشریف آوری پر ان سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں. اور آخر میں چونکہ وقت زیادہ ہی ہے, آپ کے حالات بھی کچھ بگڑتے جا رہے ہیں, یہی کوئی شعر ہے کچھ تھوڑے سے بدل کر ایک کا دکا کہنا چاہتا ہوں کہ فقیرانہ آئے صدا کر چلے, فقیرانہ آئے صدا کرے چلے, میاں خوش رہو آج ہم اپنے گھر چلے, تومتیں چند اپنے ذمہ دار چلے, جس لیے آئے تھے سو ہم کر چلے, شمع کے مانند ہم اس بزم میں چشم تر آئے تھے دامن تر چلے. تو اللہ تعالیٰ آپ کو بھی تعلیم کے میدان میں اور اس ادارے کے لیے جتنے بھی فلاحی کام ہوئے ہیں ان کی حفاظت کے لیے, پاسداری کے لیے میں توقع کروں گا کہ میرے جانشین بھی میرے بہترین نعم البدل ثابت ہوں, اور یہ ادارہ اپنے منزل کی طرف رواں دواں رہے, ترقی کے میدان میں اپنا لوہا منواتا رہے. وما علینا الا البلاغ. سب دوستوں کا اور بچوں کا اور استادوں کا شکریہ. تمام معزز مہمانان گرامی سے درخواست ہے کہ وہ ہال میں تشریف لے چلیں اور بچے کچھ عرصے کے لیے یہیں تشریف فرما رہے ہیں. बड़ी जानदार चली जा रही
ਕਿਹੜਾ ਬੰਨ ਕੇ ਖੜਨਾ ਹੈ ਕਾਰਡ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਖੜਨਾ ਮਤਲਬ ਸਾਹਿਬ ਕਿਹੜਾ ਬੰਨ ਕੇ ਖੜਨਾ ਹੈ ਚਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਮੇਟੀ ਵਾਲੀ ਹੈ ਪਰਸੋਂ ਆ ਕੇ ਦੇ ਦਿਓ ਅੱਜ ਦੀ ਤਾਰੀਖ ਭਾਈ ਇੱਥੇ ਚਾਰਜ ਪਰਸੋਂ ਆਇਓ ਨਾਲੇ ਗੱਪਸ਼ਪ ਹੋਏਗੀ ਕਿਹੜੇ ਰੋਜ਼ ਦੁਪਹਿਰ ਵੇਲੇ ਨਾਲ ਆਇਓ ਜੈ ਸ਼ਾਹ ਪੀਐਮ ਆਹੋ ਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇ ਦਾਂਗੇ ਦੋ ਟੀਚਰ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਹੋਣੀ ਹੈ ਐਸਐਸਸੀ ਦੀ ਚਲੋ ਉਹ ਤੇ ਮਿਲ ਉਹ ਤੋਂ ਨਾ ਉਹ ਮਹਿਕਮੇ ਦਾ ਮਸਲਾ ਆਪ ਦੇਖੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਦੁਪਹਿਰ ਵੇਲੇ ਨਾਲ ਆਇਓ ਜੈ ਸ਼ਾਹ ਪੀਐਮ ਤੇ ਨਾਲੇ ਜੱਜ ਦੇ ਗੱਪਸ਼ਪ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬਾਹਰੋਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬੁਲਾਵਾ ਕਰਾਂਗੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਕੀ ਅੱਛਾ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਤੁਸੀਂ ਭੇਜਿਆ ਵਿਮਾਨ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਉਹ ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭੇਜੀ ਦੀ ਸੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਜੋ ਤੇ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਉਹਦਾ ਹਾਲ ਕੀ ਹੋ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬੰਦਾ ਸਪੈਸ਼ਲ ਰਿਪੀਟ ਕਰੋ ਨਹੀਂ ਜੋ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੀ ਦੇ ਦਿਓ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਬਾਲ ਚਾਰ ਹੈ ਨਹੀਂ ਪੇਪਰ ਨਹੀਂ ਨਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਚਲੋ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੇਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਣਾ ਦਾਂਗੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਡਿਸੀਜਨ ਕਰੋ ਕੀ ਪੇਪਰ ਸਾਨੂੰ ਆਰਡਰ ਦੇ ਦਿਓ ਉਹਨਾਂ ਭੇਜ ਦੇਣਾ ਸਪੈਸ਼ਲ ਇੱਦਾਂ ਵੀ ਫਿਰ ਕਿਹੜਾ ਮਸਲਾ ਅਸੀਂ ਪੇਪਰ ਇੱਥੇ ਛੁੱਟੀਆਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਤਾਂ ਖਤਮ ਵੀ ਕਰ ਦੋ ਨਾ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਲੇਟ ਕਰ ਲਈਏ ਸਾਰੇ ਉਧਰ ਵੀ ਆ ਆਦਰ ਕਰਾਂਗੇ ਉਹ ਕੀ ਹੈ ਆਪਣੀ ਚੌਥਾ ਮਰਨ ਲਾਈਏ ਨਾ ਯਾਰ ਇੱਧਰ ਤੇਰੀ ਮਾਰ ਕੇ ਲੈ ਗਿਆ ਵੈਸੇ 16 12 ਚੌਥਾ ਚਾਹ ਨਾ ਦੀ ਬੋਲ ਖਾਸ ਕਰਿਆ ਦਾ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਡੇਟ ਸ਼ੀਟ ਸ਼ਿਵਜਵਾਲ ਬਣਾ ਦਿਓ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਹਾਂਜੀ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਖਲੋਇਓ ਲਾ ਕੇ ਲੱਗੀ ਫਿਰ ਲਾਇਓ ਤੇ ਪੜਸਾ ਕੋਲ ਲੈ 7ਵੀਂ ਦੀ ਅਰਬੀ ਹੈ ਪੱਟੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਮੱਛਰ ਹੋ ਗਿਆ बड़े 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 एस्टैब्लिशमेंट ਦੇ ਬੰਦੇ ਆਏ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਟਾਈਮ ਕਾਫੀ ਹੋ ਗਿਆ हाँ जी साहब का शुक्रिया अदा किया सिद्दीक साहब इधर फिल्म लाओ ਪਟਿਸ਼ਾ ਤੇ ਲੱਗ ਬਣਾਓ ਫਿਲਮ ਦੇਖ ਸਾਹਿਬ ਸੱਤ ਬੰਦਾ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਦਾ ਥੋੜੇ ਚਲ ਲਾਲਾ ਜੀ ਕਾਲੀ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੋਲੀ ਦੇਖੇ ਵੀ ਬੱਚੇ